پھر فرمایا ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لما واسطے اس کے جو تصف السنتکم بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں. تصف کس سے ہے؟ وصف یصف. وصف کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کی خوبی بیان کرنا یا خامی بیان کرنا، ان کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا. جو بیان کرتی ہیں السنتکم، السنہ کس کی جمع ہے؟ لسان کی. لسان زبان، تمہاری زبانیں. الکذب جھوٹ، یعنی تصف الکذب، یعنی جو جھوٹی باتیں کرتی. اور وہ کیا ہیں جھوٹی باتیں؟ بغیر دلیل کے کہنا کہ ھذا حلال وھذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. یعنی اگر کوئی شخص بغیر دلیل کے محض اپنی عقل کی بنا پر یا سنی سنائی کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال اور کسی چیز کو حرام قرار دے تو یہ کیا ہے؟ دراصل جھوٹ گھڑنا، جھوٹی بات کرنا. اس سے یہاں روکا گیا ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لتفترو، یہاں لام عاقبت کا ہے، نتیجتاً مراد ہے. تفترو، تم بہتان لگاؤ گے، جھوٹ باندھو گے، اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ. اگر تم نے اپنی مرضی سے یا کسی کے کہنے پر حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دیا تو یہ بات جھوٹی بھی ہوگی، اور نمبر 2 اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہوگی، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں. لیکن مشرکین مکہ نے یہ اختیار اپنے ہاتھوں میں لے رکھا تھا. کوئی مثال یاد؟ مثلا انہوں نے بحیرہ اور سائبہ اور حام اور وسیلہ مقرر کر رکھے تھے. اور اسی طرح الانعام 138 میں آتا ہے وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ. الانعام 139 میں بھی ان کے اسی طریقے کا ذکر ہے. مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا. کچھ چیزیں مردوں پہ حلال اور عورتوں پہ حرام، اور یہ سب خود ساختہ دین انہوں نے بنا رکھا تھا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ہم ان کو ان کی اس بات کی جزا دیں گے، بدلہ لے کر رہیں گے. تو نتیجہ خلاصہ کیا، معنی کیا ہے اس آیت کا؟ کہ اگر کوئی انسان کسی حلال چیز کو حرام کر دے تو وہ کیا کر رہا ہے؟ دراصل اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. اس کا اختیار کسی پیغمبر کو بھی نہیں کہ جو چیز اللہ نے حلال کی ہو وہ اس کو اپنی مرضی سے حرام قرار دے دے. سورۃ التحریم کی شروع میں کیا آتا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ اپنی ایک بیماری کی وجہ سے حرام کیا تھا، تو وہ ان کا اپنا ایک ذاتی فعل تھا، شریعت نہیں بن سکتا. تو اگر کسی کو کوئی چیز ناپسند ہو، خواہ وہ کسی پیغمبر ہی کو کیوں نہ ہو، اور اس بنا پر وہ نہ کھائے، تو اس کی ذاتی پسند و ناپسند جو ہے وہ شریعت نہیں بنے گی. کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو چیزیں پیغمبر نے حلال یا حرام کی وہ اللہ کی وحی پر مبنی تھی، اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب، بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ، لا يفلحون، وہ فلاح نہیں پائیں گے. یعنی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں، معمولی بات نہیں. ایسا کرنا خود کو کامیابی سے محروم کرنا ہے، سزا کا مستحق بنانا ہے. الانعام 140 میں آتا قد دلوا وما كانوا مهتدين، ایسے لوگ بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں.